وہ جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا اور سب سے بڑھ کر نڈر بھی تھا۔ اسے پکڑ کر لایا گیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ثمامہ بن اسال، جو قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، جس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن بھی تھا۔ 6 سنہ ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کے لیے خطوط لکھے تو ایک خط ثمامہ بن اسال کے پاس بھی بھجوایا، لیکن اس وقت ثمامہ نے مسلمانوں کے وفد کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور دین اسلام کی گستاخی بھی کی، لیکن اب ثمامہ مسلمانوں کی قید میں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیکھا، خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے جتن ہیں سارے اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن آج اس کے سامنے کوئی جنگجو نہیں بلکہ حسن اخلاق کا پیکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو سر لوہے کی تلوار سے نہ جھکا، اس کو اپنے اخلاق سے جھکا لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کہ کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ثمامہ کہتا ہے، نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو چیز چاہے کر لو۔ احسان کرو گے تو بدلہ احسان ملے گا، اور اگر خون بہاؤ گے تو بدلہ خون سے ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا اور پوچھا، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف گرفتار ہی کیا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ ثمامہ کہتا ہے، کیا نظر اٹھا کر دیکھوں؟ نہیں دیکھتا، مجھے پتا ہے مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ ثمامہ کے اس رویے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا، اشارہ ہو اور اس کی گردن اڑا دوں۔ تمام صحابہ اس کی گردن اڑانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا، ثمامہ جتنا غصہ جیت چاہے کر لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگوں، یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، پر آپ نے کبھی ماتھے پر شکن نہیں ڈالی۔ آج تاجدار ہیں۔ ثمامہ کے اس رویے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر شکن نہیں آئے اور فرمایا، کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا، میں نے روم و یونان اور ایران و مصر کی بستیاں دیکھی ہیں، اس بستی کو دیکھ کر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آئے اور یہی سوال کیے۔ ثمامہ نے پھر وہی جواب دیے۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آئے اور فرمایا، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ اور وہ پھر کہتا ہے، نہیں دیکھتا۔ ہمیشہ مسکرانے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم نے اسے آزاد کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے۔ اور اپنے صحابہ کرام کو، جن کی تلواریں ثمامہ کی گردنیں کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، ان سے فرمایا، یہ بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ انہوں نے مدینہ سے باہر چھوڑا۔ مدینہ سے جاتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے اور بادشاہ بھی دیکھے، مگر اتنا حوصلہ والا تو کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے 3 دن تک ان کی بات نہ مانی اور غصہ کرنے کی بجائے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس کے چہرے کو تو دیکھوں کیسا ہے۔ شاعر کہتا ہے، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، مڑ کر چہرہ مبارک دیکھتا ہے، دیکھ کر سرپٹ بھاگا، دھڑکی لگا دی۔ اور پھر ثمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے اور دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔
2 मील भागता चला गया और जितनी रफ्तार से गया था इससे दुगनी रफ्तार से वापस पलट आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे। सिंह मस्जिद पर आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह डाली, सामने सुमामा खड़ा है। फरमाया, हमने तो तुझे छोड़ दिया था, फिर आ गए। सुमामा ने कहा, छोड़ा तब था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नहीं देखा था। मुझको अपना बनाकर छोड़ दिया, क्या असीरी है और क्या रिहाई है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख लिया, अब ज़िंदगी भर के लिए आपका ग़ुलाम बन गया हूँ। सुभान अल्लाह। सुमामा ने कलमा शहादत पढ़ा और दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। इसके बाद सुमामा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि जितने मुशरिकीन हैं इनको मैं नहीं छोड़ूंगा और जितने लोग मेरे मातहत हैं इन सबको दायरा इस्लाम में दाखिल करूंगा और मैं अपनी ज़िंदगी को आपके दीन के लिए वक्फ करता हूँ। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुमामा बिन अस्साल को जन्नत की बिशारत सुनाई। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। प्यारे दोस्तों, एक आखिरी बात अर्ज़ करता चलूँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो देखने के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ़ से आपकी शेयर करदा वीडियो हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो और हम सब मुसलमान भी अपनी ज़िंदगियों में इसी तरह इखलाक और सब्र पैदा कर लें। मज़ीद इसी तरह की अच्छी और सबक आमोज़ वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।